اکثر ہم یہ قومی اور صوبائی بجٹ کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ یہ فیصلہ ہوتا کیسے کہ ملک کی جو آمدنی ہے اس میں سے کس کو کیا ملے گا؟ اور یہ صرف کوئی اکاؤنٹنگ کا سوال نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ دراصل ایک بہت بڑے، آپ کہہ لیں، آئینی معاہدے کی کہانی ہے جو پاکستان کی ساری اکائیوں کو مالی طور پر جوڑتا ہے۔ جی، اور یہ حقوق اور اختیارات کی تقسیم کی کہانی ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی معاہدے کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے آئین پاکستان کے وہ حصے ہیں جو وفاق اور صوبوں کے درمیان مالی وسائل کی تقسیم کا پورا نظام بناتے ہیں، خاص طور پر آرٹیکل 160 سے 163 تک۔ ضرور۔ تو ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ نظام کام کیسے کرتا ہے اور کیا یہ آج بھی اتنا ہی مؤثر ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی، اچھا، تو اس پورے نظام کے مرکز میں کیا ہے؟ مطلب وہ کون سی جگہ ہے جہاں بیٹھ کر یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں؟ میں نے نیشنل فنانس کمیشن یا NFC کا نام سنا ہے۔ کیا یہی وہ مرکزی میز ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ نیشنل فائنانس کمیشن یا NFC ہی وہ سب سے اہم آئینی فورم ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں وفاق اور چاروں صوبے ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اچھا۔ اور مل کر یہ طے کرتے ہیں کہ ملک کی جو مشترکہ آمدنی ہے اسے تقسیم کیسے کرنا ہے۔ آئین کہتا ہے کہ صدر ہر 5 سال بعد ایک نیا کمیشن بنائیں گے۔ ہر 5 سال بعد؟ جی، اس کمیشن کی سربراہی وفاقی وزیر خزانہ کرتے ہیں اور اس میں چاروں صوبوں کے وزرائے خزانہ بھی ہوتے ہیں، ساتھ میں کچھ اور اراکین بھی جنہیں صدر نامزد کرتے ہیں۔ تو مطلب ہر اکائی کی نمائندگی یقینی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب میز پر موجود ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ میز پر رکھا کیا ہے؟ وہ کون سا بڑا پاٹ ہے جس کی تقسیم پر بات ہو رہی ہے؟ کیا حکومت کی ہر طرح کی آمدنی اس میں شامل ہوتی ہے؟ نہیں، ہر طرح کی آمدنی نہیں۔ آئین نے واضح طور پر بتایا ہے کہ کون سے ٹیکس اس مشترکہ پول کا حصہ بنیں گے۔ اسے ڈویزبل پول کہتے ہیں۔ اچھا، ڈویزبل پول۔ جی۔ اس میں چند بڑے ٹیکس شامل ہیں۔ سب سے پہلے تو انکم ٹیکس، جس میں کمپنیوں پر لگنے والا کارپوریشن ٹیکس بھی شامل ہے۔ صحیح۔ پھر ہے سیلز ٹیکس، یعنی چیزوں کی خرید و فروخت اور خدمات پر جو ٹیکس لگتا ہے۔ اس کے علاوہ کپاس پر برآمدی ڈیوٹی اور کچھ دیگر ایکسائز ڈیوٹیاں بھی اس پول میں ڈالی جاتی ہیں۔ تو یہ وہ بڑی رقم ہے جس پر NFC فیصلہ کرتا ہے کہ اس میں سے وفاق کا حصہ کتنا ہوگا اور صوبوں کا کتنا۔ اور یہ فیصلہ ہوتا کیسے ہے؟ کیا یہ ہر 5 سال بعد ایک قسم کی سخت سودے بازی ہوتی ہے؟ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ سودے بازی آئین کے دائرے میں رہ کر ہوتی ہے۔ کمیشن کا کام صدر کو سفارشات دینا ہے کہ اس پول میں سے کس کو کتنا فیصد ملنا چاہیے۔ صرف سفارشات؟ جی، لیکن یہ بہت اہم سفارشات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کمیشن وفاق کے طرف سے صوبوں کو دی جانے والی امدادی گرانٹس اور حکومتوں کے قرض لینے کے اختیارات پر بھی رہنمائی دیتا ہے۔ یہاں پر ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ جب بھی ایسی کوئی تقسیم ہوتی ہے تو ہمیشہ یہ خطرہ رہتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ طاقت ہے، یعنی وفاق، وہ اپنا حصہ بڑھا لے۔ جی، کیا آئین میں صوبوں کو اس دباؤ سے بچانے کے لیے کوئی شق موجود ہے؟ یہاں آئین کا سب سے طاقتور نقطہ سامنے آتا ہے۔ یہ صرف پیسے بانٹنے کا فارمولا نہیں ہے، بلکہ یہ صوبوں کے لیے ایک ون وے اسٹریٹ بناتا ہے۔ اچھا۔ آئین میں بعد میں ایک ترمیم کے ذریعے ایک شق شامل کی گئی، شق 3A، جو کہتی ہے کہ کسی بھی نئے NFC ایوارڈ میں صوبوں کا مجموعی حصہ پچھلے ایوارڈ سے کم نہیں ہو سکتا۔ ایک منٹ، کیا مطلب؟ یعنی ان کا حصہ صرف بڑھ سکتا ہے، کم کبھی نہیں ہو سکتا؟ بالکل۔ یہ تو ایک قسم کا ریچٹ ایفیکٹ ہے، اوپر جا سکتا ہے، نیچے کبھی نہیں آ سکتا۔ جی، یہ صوبوں کے لیے زبردست مالی تحفظ ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آئین میں اتنی واضح ضمانت موجود ہے۔ جی بالکل، یہ ایک ایسی آئینی ڈھال ہے جو صوبوں کو وفاق کے سیاسی دباؤ سے مالی طور پر محفوظ رکھتی ہے۔ اس سے صوبے اعتماد کے ساتھ لمبی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، ہے نا؟ کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مالی وسائل میں اچانک کوئی بڑی کمی نہیں آئے گی۔ یہ تو کاغذ پر بہت مضبوط لگتا ہے، لیکن کیا عملی طور پر بھی ایسا ہی ہے؟ کیا کبھی وفاق نے اس اصول کو بالواسطہ طور پر کمزور کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ظاہر ہے اس پر ہمیشہ بحث رہتی ہے۔ مثال کے طور پر 70واں NFC ایوارڈ، جس نے صوبوں کا حصہ بڑھا کر 57.5% کیا، اس پر اتفاق رائے پیدا کرنا بہت مشکل تھا۔
بحثیں اس بات پر ہوتی ہیں کہ کون سے ٹیکس پول کا حصہ ہیں اور کون سے نہیں، لیکن یہ شق 3A ایک بنیادی لائن کا کام کرتی ہے جسے عبور نہیں کیا جا سکتا۔ اور شفافیت کے لیے بھی کچھ ہے؟ جی، آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ وفاقی اور صوبائی وزیر خزانہ ہر 6 ماہ بعد ایوارڈ پر عمل درآمد کا جائزہ لیں گے اور اپنی رپورٹیں پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں پیش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو جب کمیشن سفارشات دے دیتا ہے اور صدر آرڈر جاری کر دیتے ہیں، پھر پیسے کی منتقلی کیسے ہوتی ہے؟ کیا یہ پیسہ پہلے وفاق کے مرکزی خزانے میں جاتا ہے؟ یہاں ایک اور بہت اہم نکتہ ہے، یہ رقم براہ راست صوبائی حکومت کو ادا کی جاتی ہے۔ براہ راست؟ جی، اسے وفاق کے مرکزی خزانے، جسے کنسالیڈیٹڈ فنڈ کہتے ہیں، سے گزرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ آئین کہتا ہے کہ یہ پیسہ سیدھا صوبے کا ہے، اس پر وفاق کا کوئی دعویٰ نہیں۔ واہ، یعنی وفاق صرف ایک پوسٹ مین کا کردار ادا کر رہا ہے جو خط پہنچاتا ہے لیکن خط کھول کر پڑھ نہیں سکتا۔ بالکل، تنازعات تو مالی معاملات کا حصہ ہے، لیکن آئین اس معاملے میں بالکل واضح ہے۔ یہ صوبے کا براہ راست حق ہے، وفاق کی طرف سے دی گئی کوئی خیرات نہیں۔ ٹھیک ہے، تو NFC اس پیسے کو تقسیم کرتا ہے جو سب مل کر کماتے ہیں، جیسے انکم ٹیکس یا سیلز ٹیکس۔ لیکن کچھ دولت ایسی ہے جو مل کر نہیں کمائی جاتی، بلکہ کسی ایک صوبے کی زمین سے نکلتی ہے۔ جیسے سندھ کی گیس یا بلوچستان کے معدنیات۔ بالکل، یا خیبر پختونخوا کا پانی۔ یہاں تو معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ آئین اس پر کیا کہتا ہے؟ آپ نے ایک بہت ہی حساس اور اہم موضوع چھیڑا ہے۔ اس کے لیے آئین میں ایک بالکل الگ اور واضح اصول موجود ہے، آرٹیکل 161 میں۔ اچھا، آرٹیکل 161۔ جی، اس اصول کو ڈیریویٹو رائٹ کہتے ہیں، جس کا سادہ مطلب ہے جو جس کی زمین سے نکلا وہ اسی کا حق ہے۔ بہت سیدھی سی بات ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، جیسے اگر آپ کے باغ میں پھل لگیں تو اس پر پہلا حق آپ کا ہے، پڑوسی کا نہیں۔ آئین یہی اصول صوبوں کے قدرتی وسائل پر لاگو کرتا ہے۔ صحیح۔ اس کا گیس اور تیل کے معاملے میں کیا اطلاق ہوتا ہے؟ آئین کہتا ہے کہ قدرتی گیس اور تیل کے کنویں سے حاصل ہونے والی وفاقی ایکسائز ڈیوٹی اور رائلٹی کی جو بھی خالص آمدنی ہوگی وہ براہ راست اس صوبے کو ادا کی جائے گی جہاں وہ کنواں واقع ہے۔ اور یہاں بھی وہی اصول کہ یہ وفاقی خزانے میں نہیں جائے گا؟ جی، ایک بار پھر آئین اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ رقم وفاقی کنسالیڈیٹڈ فنڈ کا حصہ نہیں بنتی، یہ صوبے کا براہ راست حق ہے۔ تو یہ ایک براہ راست ادائیگی ہے۔ یہ صوبائی حقوق کے بارے میں ایک بہت مضبوط آئینی بیان ہے۔ اچھا، پن بجلی کے منصوبوں کا کیا معاملہ ہے؟ کیا وہاں بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے؟ اصول وہاں بھی وہی ہے۔ وفاق کے زیر انتظام کسی بھی پن بجلی اسٹیشن سے حاصل ہونے والا خالص منافع یعنی نیٹ پروفٹس، خالص منافع، جی، وہ اس صوبے کو ادا کیا جائے گا جہاں وہ اسٹیشن واقع ہے۔ یہ ان صوبوں کے لیے آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جہاں بڑے پن بجلی کے منصوبے ہیں، جیسے خیبر پختونخوا۔ مجھے یہاں ایک ممکنہ مسئلہ نظر آ رہا ہے۔ خالص منافع ایک ایسا لفظ ہے جس پر وکیل اور اکاؤنٹنٹ برسوں بحث کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ کیا آئین نے اس کی کوئی واضح تعریف دی ہے تاکہ بعد میں کوئی ابہام نہ رہے؟ جی، آئین بنانے والوں نے اس کا بھی خیال رکھا ہے۔ اسی آرٹیکل میں خالص منافع کی تفصیل سے وضاحت کی گئی ہے۔ اچھا، کیا ہے وہ وضاحت؟ اس میں بتایا گیا ہے کہ کل آمدنی میں سے اسٹیشن کو چلانے کے تمام اخراجات، تمام ٹیکس اور ڈیوٹیاں، منصوبے میں لگی سرمایہ کاری پر منافع، مشینری کی فرسودگی یعنی ڈپریسیشن اور دیگر تمام بالواسطہ اخراجات کو نکالا جائے گا۔ اور اس کا حتمی فیصلہ کون کرے گا؟ اس کے لیے بھی ایک فورم ہے، مشترکہ مفادات کی کونسل یا کونسل آف کامن انٹرسٹس۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ حساب کتاب شفاف رہے اور کوئی ایک فریق یک طرفہ فیصلہ نہ کر سکے۔ یہ تو بہت جامع نظام ہے۔ تو ہمارے پاس ٹیکس پول کی تقسیم کے لیے NFC ہے اور قدرتی وسائل کے لیے یہ ڈیریویٹو رائٹ کا اصول۔ لیکن اصول بنائے تو جا سکتے ہیں، انہیں بدلا بھی تو جا سکتا ہے نا؟ جی، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ آئین اس نظام کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ کل کو وفاقی حکومت پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت کی بنیاد پر ان قوانین کو اپنے حق میں بدلنے کی کوشش کرے تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے بھی آئین میں ایک حفاظتی سوئچ یا سیفٹی لاک موجود ہے، آرٹیکل 162۔ آرٹیکل 162 جی، یہ ایک بہت اہم حفاظتی اقدام کا کام کرتا ہے۔
یہ کہتا ہے کہ قومی اسمبلی میں کوئی بھی ایسا بل یا ترمیم پیش نہیں کی جا سکتی جو کسی ایسے ٹیکس کو تبدیل کرنا چاہتا ہو جس میں صوبوں کا حصہ ہو، جب تک کہ صدر کی پیشگی منظوری حاصل نہ کر لی جائے۔ اچھا، تو یہ ایک اضافی اعلیٰ سطحی رکاوٹ ہے، یعنی صرف پارلیمانی اکثریت کافی نہیں، صدر کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ بالکل، یہ تو وفاقی مقننہ کی طاقت پر ایک بہت بڑا آئینی چیک ہے۔ ایک آئینی بریک پیڈل کی طرح۔ جی ہاں، یہ وفاقی مقننہ کو یک طرفہ طور پر مالی تقسیم کے اصولوں کو تبدیل کرنے سے روکتا ہے، اور یہ چیک صرف ٹیکسوں پر ہی نہیں بلکہ کسی ایسے بل پر بھی لاگو ہوتا ہے جو زرعی آمدنی کی تعریف کو تبدیل کرے۔ یہ سب سمجھ میں آتا ہے۔ ہم نے اب تک اس پر بات کی ہے کہ صوبوں کو کیا ملتا ہے، لیکن کیا وہ خود بھی کچھ کما سکتے ہیں؟ کیا آئین انہیں اپنے طور پر کچھ ٹیکس لگانے کا اختیار دیتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ صوبوں کو بھی کچھ چھوٹے موٹے ٹیکس لگانے کا اختیار ہے، جیسے پروفیشنل ٹیکس وغیرہ۔ کیا یہ آئین میں باقاعدہ طور پر دیا گیا ہے یا یہ صرف ایک روایت ہے؟ نہیں، یہ صرف روایت نہیں بلکہ ایک باقاعدہ آئینی اختیار ہے۔ آرٹیکل 163 صوبائی اسمبلیوں کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ قانون کے ذریعے اپنے صوبے میں مختلف پیشوں، تجارتوں اور ملازمتوں پر ٹیکس لگا سکیں۔ لیکن اس کی کوئی حد بھی ہوگی؟ جی، اس کی ایک بالائی حد ہے جو وفاقی پارلیمان قانون کے ذریعے مقرر کرتی ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ صوبے بہت زیادہ ٹیکس لگا دیں۔ اور کیا اس ٹیکس کو انکم ٹیکس سمجھا جائے گا؟ نہیں، اور آئین اس بات کو خاص طور پر واضح کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ صوبوں کا لگایا گیا ایسا کوئی بھی ٹیکس انکم ٹیکس نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ تفریق بہت اہم ہے کیونکہ انکم ٹیکس وفاقی دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم ان تمام آرٹیکلز کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو ایک واضح تصویر سامنے آتی ہے۔ جی، آئین صرف پیسے بانٹنے کا ایک فارمولا نہیں دیتا، بلکہ صوبائی مالیاتی حقوق، خاص طور پر ان کے قدرتی وسائل کے حوالے سے ان کے تحفظ کا بھی ایک بہت تفصیلی اور مضبوط فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ یہ نظام خیرات یا امداد پر مبنی نہیں ہے بلکہ یہ حقوق اور آئینی طور پر ضمانت شدہ حصے پر مبنی ہے۔ NFC ایوارڈ میں صوبے کا حصہ کم نہ ہونے کی ضمانت، قدرتی وسائل کی آمدنی کا براہ راست صوبے کو ملنا، اور مالیاتی قانونوں میں تبدیلی کے لیے صدر کی پیشگی منظوری کی شرط، یہ سب مل کر ایک ایسا ڈھانچہ بناتے ہیں جو صوبائی خود مختاری کو مالیاتی طور پر مضبوط کرتا ہے۔ بالکل، اور یہیں سے ہمارے لیے ایک بہت اہم اور سوچ طلب سوال پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ فریم ورک کئی دہائیاں پہلے بنایا گیا تھا، اس وقت کی معاشی حقیقتوں پر مبنی تھا جب معیشت کا بڑا انحصار زراعت، صنعت اور قدرتی وسائل جیسی ٹھوس چیزوں پر تھا۔ صحیح۔ آج کی جدید معیشت میں جہاں دولت تیزی سے خدمات، ٹیکنالوجی، سافٹ ویئر اور ڈیجیٹل ڈیٹا سے پیدا ہو رہی ہے، یہ نظام کتنا مؤثر ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے، کیونکہ ان نئی معاشی سرگرمیوں کا تو ان آرٹیکلز میں واضح طور پر ذکر نہیں ہے۔ یہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ مثال کے طور پر ڈیجیٹل سروسز جیسے کہ اسٹریمنگ پلیٹ فارمز یا آن لائن اشتہارات پر سیلز ٹیکس کا معاملہ، یہ اکثر صوبوں اور وفاق کے درمیان ایک پیچیدہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ ایک صوبہ کہتا ہے کہ سروس اس کے شہری استعمال کر رہے ہیں، اس لیے ٹیکس اس کا حق ہے، جبکہ وفاق کہتا ہے کہ کمپنی قومی سطح پر کام کر رہی ہے۔ آئین اس پر خاموش ہے کیونکہ جب یہ لکھا گیا تھا تو ان چیزوں کا وجود ہی نہیں تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ آئینی ڈھانچہ آج کے ڈیجیٹل معیشت کی حقیقتوں سے پوری طرح ہم آہنگ ہے؟ جی، یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس آئینی ڈھانچے کو جدید معاشی حقائق سے ہم آہنگ کیسے رکھا جائے۔ ایک ایسا فریم ورک جو زمین سے نکلنے والی گیس کی تقسیم تو بتا سکتا ہے، لیکن ہوا میں موجود ڈیٹا سے بننے والی دولت کی تقسیم پر خاموش ہے، یہ آنے والے وقت کا سب سے بڑا چیلنج ہو سکتا ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.